حالیہ عرصے میں اگر پاکستان نے کسی ملک کے سربراہ کی سب سے زیادہ عزت کی ہے تو وہ ہے ایران۔ اور کل تو پوری دنیا نے دیکھا، ایک نظارہ تھا کہ پاکستان نے ایران کے صدر کو جو پروٹوکول دیا، ایسا لگ رہا تھا کہ کسی فاتح ملک کے سربراہ کو وہ پروٹوکول دیا جا رہا ہے۔ ایران کے سربراہ نے بھی اپنے سپریم لیڈر کے کہنے پہ کہ فوری طور پہ پاکستان جاؤ، اور پاکستانی عوام کا اور پاکستانی فیلڈ مارشل آصف منیر کا اور وزیر اعظم کا شکریہ ادا کرو اس کے ملک کے اندر۔ ساتھ ہی جو مسلم ممالک کا آپس میں ایک معاہدہ بننے جا رہا ہے، ایک معاہدہ ہونے جا رہا ہے جس میں ترکی، پاکستان، مصر، ایران نے اس میں شمولیت کی درخواست کر دی ہے۔ آزاد کشمیر پہ ناظرین بات کریں گے۔ مولانا فضل الرحمان نے ثالثی کا بیڑا اٹھا رکھا ہے۔ جو الٹیمیٹم دیا تھا ایکشن کمیٹی نے، وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے کہنے پہ انہوں نے ختم کر دیا تھا۔ اب آگے راستے جو بند ہیں وہ کھولے جا رہے ہیں۔ رینجر کی مزید نفری زیادہ کر دی گئی ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب ثالثی کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، اس پہ آپ سے تفصیل سے بات کریں گے۔ اور ساتھ ہی ناظرین بات کریں گے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں 25 ارب روپے کی کرپشن سامنے آئی ہے، جو بے ضابطگیاں ہوئی ہیں، جو بے نقاب ہوئی ہیں۔ ساتھ ہی اس میں حیران کن انکشاف بھی ہوا ہے کہ 558 خواتین کا ایک ہی شوہر تھا، اس کے نام پہ پیسے لیے جا رہے تھے۔ 12,000 سرکاری ملازمین 51 کروڑ روپے لے اڑے ہیں۔ اس پہ تفصیل سے بات کریں گے۔ تفصیل میں بات کرنے سے پہلے دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ جن دوستوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، اگر انہیں ویڈیو پسند آتی ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا، اور جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب کیا ان سے گزارش ہے کہ ویڈیو دیکھتے وقت لائک ضرور کیجئے گا اور اپنے قیمتی آراء سے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ ناظرین، کل آپ نے دیکھا کہ پاکستان نے جو پروٹوکول ایران کے وفد کا جو صدر آ رہے تھے ڈاکٹر مسعود پزشکیان اور عباس عراقچی جو وزیر خارجہ ہیں، اور باقی جو ان کا وفد تھا، ایک لمبا چوڑا 70 رکنی وفد، ان کا پاکستان نے بڑا گرم جوشی سے استقبال کیا۔ اور جو پروٹوکول پاکستان نے ریڈ کارپیٹ بچھا کے ان کو دیا ہے، اور جو گارڈ آف آنر پاکستان نے ان کو دیا ہے، وہ کمال کا تھا۔ یہ حالیہ عرصے میں تو کم از کم ہم نے نہیں دیکھا کہ پاکستان نے کسی بھی ملک کی اتنی سربراہ کی اتنی عزت کی ہو، جس میں پاکستان کے وزیر اعظم، وزیر خارجہ، وزیر دفاع، اعلیٰ سول اور فوجی اہلکار انتظار کر رہا ہوں، استقبال کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو ایک عزت ان کو بخشی، اور ان کو بھی بڑی خوشی ہوئی، بڑی گرم جوشی سے پاکستان کے ساتھ ملے۔ اور یہاں پہ یہ بھی کہنا چاہتا ہوں ناظرین کہ یہ جو استقبال تھا، ایک تو پاکستان مذاکرات جو کر رہا تھا اس کشیدگی میں کمی لانے والا واحد ملک پاکستان ہی تھا۔ ایران کو اندازہ بھی تھا کہ پاکستان نے بیچ میں جو کوششیں کی ہیں اسی پہ جو سربراہ ہیں آیت اللہ مجتبیٰ خامنائی، انہوں نے ہدایت جاری کی تھی اپنے صدر پزشکیان کو کہ آپ فوری طور پہ پاکستان جائیں، وہاں پہنچ کر ان کا جو ہے شکریہ ادا کریں میری طرف سے اور ایران کی عوام کی طرف سے۔ ساتھ پاکستان نے اس ٹائم پہ دعوت بھی دی تھی۔ مگر ناظرین، اب مزہ تب آئے گا جب ایران پاکستان کو بلائے گا اور پاکستان وہاں پہ جائیں گے، اور ایران کے عوام اور ایران کی قوم ان کا استقبال کریں گے اور شکریہ ادا کریں گے۔ اور یہاں پہ پاکستان کی سفارتکاری بھی اب دیکھنی پڑے گی، کیونکہ پاکستان نے جو رول پلے کیا ہے وہ ایک ناممکن رول جو ہے وہ پاکستان نے پلے کیا ہے۔ پاکستان کی سفارتکاری کے بارے میں پہلے اس طرح کی خبریں عرصہ دراز سے نہیں آ رہی تھی۔ اب اس عالمی سفارتکاری میں پاکستان کا جو نام بنا ہے اس کو آگے لے کے جانا ہوگا، اور اس کو کنورٹ کرنا ہوگا۔ جس طرح میں بار بار کہتا ہوں کہ آپ نے دنیا میں عزت کما لی ہے، اب اپنی اکانومی کو کم از کم بہتر کرنے کے لیے کوششیں کریں۔ آپ کے پاس ایک سنہری موقع ہے، اور یہ موقع ایران جو ہے آپ کے لیے پہلا سٹیپ جو ہے دنیا میں، وہ اس ٹائم پہ ایران ہے۔ ایک تو آپ کے بارڈر پہ ہے، 904 کلومیٹر کا بارڈر آپ شیئر کر رہے ہو۔ چابہار کو، گوادر کو ساتھ ملا سکتے ہو، آپ کی سفارتکاری پہ ڈیپینڈ ہے۔ جو 20 ارب ڈالر کا ہم بار بار ذکر کرتے ہیں، 18 سے 20 ارب ڈالر جو ایران کا ساز و سامان برازیل اور یورپی ممالک پہنچانے کے لیے، کیونکہ وہاں پہ میڈ ان ایران تو آپ نہیں لکھ سکتے، تو ان کی جب پابندیاں ان پہ تھی، ابھی تو پابندیاں 60 دن کے لیے ہٹی ہیں، جو پابندیاں ان پہ تھی تو ان کا مال پیکنگ کرنا وہاں پہ اور ساتھ ہی پروسیسنگ کرنا وہ سارا متحدہ عرب امارات کرتے تھے۔ اس میں اس کا بڑا کمیشن اور بڑا نام،
اور وہ مال آگے جا کے جو ہے وہ بکتا تھا اور اس کے پیسے ایران کو ملتے تھے۔ اب چونکہ متحدہ عرب امارات تجارت میں آپ کو کوشش کرنی پڑتی ہے، متحدہ عرب امارات اور ایران کے مابین اختلافات کافی زیادہ ہیں، اور ایران آگے جا کے اس 18 سے 20 ارب ڈالر کو کسی اور ملک کی طرف لے کے جا سکتا ہے، اسپیشلی عمان، کیونکہ ان کی بندرگاہیں ایسی ہیں، ان کے پاس بینکنگ کا سسٹم ایسے ہے کہ وہ کر سکتے ہیں۔ پاکستان کو اپنی بینکنگ پہ زور دینا پڑے گا۔ سب سے پہلے تو پاکستان کو سفارتی طور پہ اپنے یہ تجارتی تعلقات کو بحال کرنا پڑے گا، جس طرح ہم نے اپنے بارڈر کو تجارت کے لیے اوپن کر دیا ایران کے ساتھ، اسی طرح بات چیت کو آگے بڑھائیں۔ پاکستان نے تو اعلان کیا ہے کہ 3 ارب ڈالر سے ہم اس کاروبار کو، اس حجم کو 10 ارب ڈالر پہ لے کے جائیں گے۔ یہ بھی میرے خیال میں پاکستان کم بول رہا ہے۔ پاکستان یکدم ایسی بات تو پاکستان نے کر دی، مگر پاکستان کے پاس بڑے اچھے طریقے ہیں۔ یہ جو 18 سے 20 ارب ڈالر ہیں، اس میں زیادہ پیسے اپنی طرف لانے کے لیے پاکستان کو صرف آسان کام ہے، پیکنگ کرنی ہے اور پروسیسنگ کرنے کے لیے آپ کو پلانٹ لگانا پڑے گا، وہ پاکستان کے لیے انتہائی آسان ہے، اور اپنے بینکنگ نظام کو بہتر کرنا پڑے گا اور ایران سے بات کرنی پڑے گی۔ تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں، جیسے حلال گوشت ہو گیا ان کا، دیگر اشیاء خوردنوش ہو گئی ہیں، اس میں بھی آپ آگے جا سکتے ہیں۔ تو ایران کی زیادہ تر چیزیں جو ہیں وہ ایک پروسیسنگ کے ذریعے وہاں پہ متحدہ عرب امارات جا کے وہاں پہ نام بدل کے ری پیکنگ کر کے وہ آگے جا کے یورپی منڈیوں میں فروخت ہو سکتی ہیں۔ اور اگر ہم گوادر اور چابہار کی بات کریں، چابہار میں ایسا تو نہیں ہے کہ انڈیا بھاگ گیا ہے۔ شروع میں انڈیا نے پابندیاں لگائی تھی، اس کے بعد 6 مہینے کی ان کو جو ہے پرمیشن دی تھی، اور پھر اس سے وہ ایسا پیچھے ہٹ رہے تھے کہ وہ 6 مہینے پورے ہو جائیں، مگر اب یہ حالات پھر بدل گئے ہیں۔ اگر انڈیا موجود ہے، انڈیا نے پاکستان کے گوادر کو کارنر کرنے کے لیے ایران کے ساتھ چابہار شروع کیا ہوا تھا، مگر اگر پاکستان بھی آگے کوشش کرے، کاروباری کرنا ہے نا، تو اگر یہ آپس میں 170 کلومیٹر کا فاصلہ ہے تو یہ سسٹر بندرگاہیں بن سکتی ہیں، سسٹر کوریڈور بن سکتا ہے آسانی سے۔ 170 کلومیٹر کچھ بھی نہیں ہے۔ پاکستان کا جو گوادر ہے وہ مدر آف شپ جو ہیں، جو گہرے سمندر ہمارے ہیں گوادر میں، تو وہاں پہ بڑی بوٹس لنگر انداز ہو سکتے ہیں، بڑی شپس جو ہیں وہ آ سکتی ہیں، مگر چابہار میں اس طرح کا نہیں ہے۔ تو اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے کہ یہاں سے بڑی کشتیوں میں سامان آنے کے بعد چھوٹی کشتیوں میں چابہار تک جائے، اور پھر وہاں سے چین جانا ہے یا پھر وسطی ایشیا ممالک کو جانا ہے، رشیا کو جانا ہے۔ کاروبار کے اور 100 طریقے ہیں۔ آپ ایران سے ان کی تعمیرات، اسپیشلی تعمیرات میں ان کا اب بہت زیادہ ضرورت ہے، اس میں پاکستان آسانی سے اپنی لیبر دے سکتا ہے۔ پاکستان اپنے جو سیمنٹ ہے، جو پاکستان کا سریا ہے، دیگر جو استعمال ہو رہا ہے، اس میں پاکستان کافی مطلب اربوں روپے کی یا اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ پاکستان اپنے ملک واپس لا سکتا ہے۔ تعلقات بہتر ہونے کے ساتھ ساتھ یہ 2 بڑی چیزیں، گیس LNG کا جو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے، جو 18 ارب ڈالر کا جرمانہ ہے جو فرانس کی عدالت میں یہ لے کے گئے ہیں، اس کو ختم کرنا میرے خیال میں اب، پہلے تو وہ ختم نہیں کر رہے تھے۔ آیت اللہ ہمنائی نے بھی کہا تھا کہ پاکستان پہ ہاتھ ہولا رکھیں۔ اب آگے ہو سکتا ہے جو پاکستان نے کردار ادا کیا ہے اور جس طریقے سے پاکستان نے شاندار استقبال کیا ہے، آگے بھی امید ہے کہ پاکستان کے اور ایران کے تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔ تو یہ 6 یا 18 ارب ڈالر کا جو جرمانہ ہے، یہ میرے خیال میں آسانی سے ختم ہو جائے گا۔ اور ہماری پائپ لائن کی، مگر پھر بھی ہمارے لیے مصیبت آتی ہے کہ جو پاکستان کے صدر تھے اس ٹائم پہ، جو آج بھی صدر ہیں، آصف علی زرداری، انہوں نے جو معاہدے پہ سائن کیے تھے تو وہ کافی مہنگے پڑ رہے ہیں پاکستان کو۔ تو ان کو اثر نو دیکھنا پڑے گا، اس پہ بھی بات چیت ایران سے کی جا سکتی ہے۔ ایران کو سمجھ آ رہی ہے، اور پوری دنیا میں چونکہ ایران پہ پابندیاں تھیں تو ان کا تیل اور گیس سستا تھا۔ اب تو پابندیاں ہٹ گئی ہیں، اب تو دنیا کی لیول کے برابر ہو گیا، مگر پاکستان کو پھر بھی فائدہ ملے گا، کیونکہ فریڈ آپ کا بچ رہا ہے، ٹریول جو ہے، جو ٹرانسپورٹ ہے، وہ سارا آپ کو بچ رہا ہے، شپنگ وغیرہ بچ رہی ہے۔ تو یہ پاکستان کو اس مد میں بھی پاکستان کو 3 سے 4 ارب ڈالر کا فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ اور آگے جا کے پیٹرول جو پاکستان نے، اگر ان سے آگے مزید بات کرنی ہے پیٹرول کے حوالے سے، جس طرح ہمارے وزراء کہہ رہے ہیں کہ ایران کا پیٹرول ہم پروسیسنگ نہیں کر سکتے، ہمارے پاس وہ ریفائنری وغیرہ ہے نہیں، آگے جا کے بہت سی ایسی چیزیں ہیں
کہ ہم اس میں کام کر سکتے ہیں، پیٹرو کیمیکل میں کر سکتے ہیں اور پیٹرول کے لیے ایک طریقہ بھی بنا سکتے ہیں. تو اس سے بھی پاکستان کو، ایک تو پاکستان جو 500 ارب روپے جو سالانہ ایران سے سمگلنگ ہو رہی ہے، اس کا خاتمہ بھی ہم کر سکتے ہیں اور یہ سارے پیسے ہمارے خزانے میں ایک پراپر طریقے سے آ سکتے ہیں. اگر وہاں پہ وہ سمگلنگ کا راستہ بند کر دیا جاتا ہے تو یہ بھی پاکستان کی بہت بڑی جیت ہوگی، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان نے لاکھ کوشش کی مگر اس میں ایسے لوگ ملوث ہیں کہ اس کو ختم کرنا اتنا آسان نہیں ہے. وہ جنرل باجوہ نے بھی اوپنلی کہا تھا. اس موجودہ حکومت نے بھی کوشش کر لی مگر اس طرح کا فلی طور پہ ختم کرنا اتنا آسان ہے نہیں. اب ایران عمان کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے. آج امریکہ کے وزیر خارجہ خود موجود تھے عرب ممالک میں، وہاں پہ بات کی کہ ایران تھوڑا اپنا رویہ ٹھیک کرے اور طریقے سے چلے. باقی ایران خود سمجھدار ہے، ہر ملک کی اپنی پالیسی ہوتی ہے. ایران کے ساتھ اب ایران نے یہ نہیں ہے کہ پاکستان اور انڈیا میں سے ایک کو چننا ہے، انہوں نے اپنے تعلقات تمام تر ممالک سے رکھنے ہیں. مگر ایران کو یہ اندازہ ضرور ہو گیا ہے کہ مشکل وقت میں، ایسے وقت میں جب ایران کو ضرورت تھی، تو ایسے موقع پہ جس طرح پاکستان کے وزیر اعظم نے ایک شعر بھی ان کو سنایا فارسی میں، تو مشکل وقت میں پاکستان ایران کے ساتھ کھڑا رہا اور یہ صدر پزشکیان نے کہہ بھی دیا کہ یہ ہم کبھی نہیں بھولیں گے جو پاکستان نے ہماری مدد کی ہے. اب انہوں نے ساتھ ایک اور بڑی بات کر دی جو اشاروں میں کر دی ہے کہ ایران چاہتا ہے کہ وہ پاکستان، سعودی عرب، مصر اور ترکی، ان کا جو معاہدہ آگے ہونے جا رہا ہے اور یہ کوششیں کر رہے ہیں اور یہ ہونا بھی چاہیے، اس میں بھی انہوں نے شمولیت کے لیے ایران کو آگے پیش کر دیا ہے. پاکستان چونکہ پہلے ہی سعودی عرب کے ساتھ دفاعی پیک ہے، اب آگے ترکی اور قطر اس میں شامل ہو رہے ہیں اور مصر سے بھی بات چیت چل رہی ہے، جو ہم گزشتہ 2-3 ماہ سے مسلسل لگے ہوئے ہیں کہ یار یہ خبریں آ رہی ہیں اور یہ پاکستان کے لیے بڑا فائدہ ہوگا. ویسے بھی مڈل ایسٹ میں پاکستان کی اہمیت میں کافی اضافہ ہوا ہے اور اب ہر ملک، یہی مسلم ممالک تھے، پہلے بھی تھے اور آج بھی ہیں. پہلے پاکستان کو اتنی اہمیت نہیں دی گئی، مگر اب جب سے پاکستان نے ایک تو مارکہ حق میں جیت کے آگے آیا اور اب یہ پاکستان نے جو پوری دنیا میں مذاکرات کر کے امریکہ اور ایران کے مابین ایک رول پلے کیا ہے، اس کے بعد پاکستان کا ہر جگہ پہ یہی مسلم ممالک نام لے رہے ہیں. اور پاکستان کے بغیر اب آگے بڑھنا مڈل ایسٹ کے لیے، مڈل ایسٹ میں عرب ممالک کے لیے اتنا آسان بھی نہیں ہے. سعودی عرب کو بھی احساس ہو گیا ہے، انہوں نے زیادہ پاکستان کے ساتھ اب تعلقات مزید زیادہ کر دی ہیں. اور ہم پہلے ہی سعودی عرب کی بڑی عزت کر رہے تھے اور ایران ہم سے دور اسی لیے تھا کہ ہم عرب ممالک کے قریب تھے، ایران اس کے مقابلے میں انڈیا کے قریب چلا گیا. یہ ایسا ہی ہوتا ہے دنیا میں، تعلقات ایسے ہی ہوتے ہیں. اب پاکستان کوشش کر رہا ہے، جس طرح ایران نے بھی اوپنلی کہہ دیا، انہوں نے اشارے دے دیے کہ وہ اس بلاک میں آنا چاہ رہا ہے. تو یہ ایک اچھی بات ہے کہ وہ اس انڈیا کے بلاک سے موو کر کے سعودی عرب، پاکستان، ترکی اور مصر کے ایک بلاک میں وہ آنا چاہ رہا ہے اور آگے کوشش بھی کی جائے گی. دوسری طرف چائنا، روس اور ایران، وہ بھی ایک بڑا بلاک ہے جو کوشش کی جا رہی ہے. تو ایران اگر اس مسلم ممالک کی طرف آتے ہیں تو میرے خیال میں تمام تر مسلم ممالک میں ایک تو بھائی چارہ قائم ہوگا. جو اس لڑائی میں ہم نے دیکھا ہے کہ ایران کے اور عرب ممالک کے تعلقات کافی تلخ ہو گئے ہیں، تو آگے دیگر عرب ممالک کے اگر تعلقات، جس طرح متحدہ عرب امارات ہو گیا، بحرین ہو گیا اور کویت ہو گیا، ان کے تعلقات تو ایران کے ساتھ کافی خراب ہیں کیونکہ زیادہ نقصان انہیں ہی پہنچا ہے. تو اب ان کے ساتھ بھی تعلقات آگے جا کے بہتر ہو سکتے ہیں. اگر ہم پاکستان کی تجارت کی جو ہم نے بات شروع کی، آپ اندازہ لگائیں کہ ہم 25 کروڑ عوام، کتنی حکومتیں ہماری بدلے، مگر آپ اگر ایران کا اور چین کا کاروبار، ایران کے ساتھ جو ممالک کاروبار کر رہے ہیں، تقریباً 15 ارب ڈالر کا کاروبار چین کر رہا ہے، زیادہ تر ان کا تیل کا ہی ہے. عراق جو ہے وہ بھی تیل کا مسئلہ ہے، تقریباً 11 ارب ڈالر. متحدہ عرب امارات 7.5 ارب ڈالر کا، یہ وہ لیگل کاروبار ہے جو وہ کر رہے ہیں. ترکی کے ساتھ 7.3 ارب ڈالر کا. ایون کہ افغانستان بھی ہم سے بہتر ہے، ہمارے صرف 2.5-3 ارب ڈالر کا جو ہے، جو ہم مکمل طور پہ کمپلیٹ بھی نہیں کر پا رہے. اب پاکستان نے اعلان کیا کہیں آگے جا کے 10 ارب ڈالر کا. پاکستان کو اپنی ایران کے ساتھ تجارت کو، بارڈر ٹو بارڈر تجارت اگر ہوتی ہے، اس میں زیادہ فائدہ ہوتا ہے، وہ آسانی سے ہم کر پاتے ہیں. اور جس طرح گیس میں اور تیل میں اگر ہماری تجارت ان کے ساتھ شروع ہو جاتی ہے تو وہ ڈیفینیٹلی 10-12 ارب ڈالر تک ہی جائے گی.
مگر آگے جو تجارت کی بات ایران کے ساتھ پاکستان کی ہوگی تو میرے خیال میں اس کا حجم جو ہے وہ مزید وسیع ہوتا جائے گا. تو اب پاکستان کو بھی کوشش کرنی ہوگی کہ انہیں اپنی اکانومی کو درست کرنا ہوگا. اس کا سٹارٹ ان کو ایران سے لینا پڑے گا. باقی ممالک کے ساتھ تو ہماری تجارت ہو رہی ہے, اس کو تو ہم کم نہیں کر رہے, اس پہ تو کوششیں ہو رہی ہیں جس حد تک. مگر ایران آپ کے پاس ایک نیا پلیٹ فارم اس ٹائم پہ آ گیا ہے جس سے آپ بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں, اپنی اکانومی کو درست کر سکتے ہیں. ساتھ ہی ناظرین, جو کشمیر کے حوالے سے بات چیت اس ٹائم پہ چل رہی ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک تو اسمبلی میں اوپنلی کہہ دیا ہے کہ اگر آپ سیریس نہیں ہے تو میں بتا دیتا ہوں جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو کہ حکومت مذاکرات میں سیریس نہیں ہے. دوسری طرف رانا ثناء اللہ جو وزیر اعظم کے مشیر ہیں, انہوں نے کہہ دیا تھا کہ ہم نے ان کے مطالبات مانے. پھر 3 روپے بجلی کی بات ہوئی, 2000 روپے آٹے کی بات ہوئی, اور بھی بہت سی چیزیں طے ہوئی. مگر ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ 12 سیٹوں پہ ہم نے 6 رکنی کمیٹی بنائی, کور کمیٹی بنائی, جس کا بائیکاٹ کر دیا جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے. تو ایکشن کمیٹی کو بائیکاٹ اس ٹائم پہ نہیں کرنا چاہیے تھا, مگر حکومت کے موڈ سے لگ رہا ہے کہ وہ مذاکرات کے حق میں نہیں ہے, جس طرح مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہہ دیا. ہاں البتہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے کہنے پہ کل 23 جون تھا, الٹیمیٹم جو ہے وہ دیا گیا تھا عمر نذیر افریدی کی طرف سے کہ آگے ہم اپنا لائحہ عمل کا اعلان کریں گے. اب اگر انہوں نے مارچ کرنا ہے, لانگ مارچ کرنا ہے, آگے انہوں نے اعلانات کرنے ہیں, مگر سرکار اس طرح میرے خیال میں اب ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے, کیونکہ ان کے مطالبات جو وزیر اعظم کے مشیر ہیں انہوں نے بھی کہہ دیا اور وزیر داخلہ نے بھی اوپنلی کہہ دیا کہ ان کے مطالبات پہلے بھی ناجائز مطالبات ہم نے مان کے غلطی کی ہے. تو حکومت کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے, اسی لیے اب اس دھرنے کی وساست سے جو مطالبات یہ پیش کر رہے ہیں ان میں مشکلات زیادہ آئیں گی اور حکومت اس کے لیے تیار نہیں ہے. اسی لیے مولانا فضل الرحمان صاحب اگر رول پلے بھی کر رہے ہیں, ہم نے کل ہی کہا تھا کہ جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے اپروچ کی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ, وہاں پہ انہوں نے اپنی کمزوری دکھا دی. ایک بن گلی میں تو پھنسے ہوئے تھے, آپ نے 12, 13, 14 دن سے لوگوں کو اٹھا کے ایک میدان میں رکھا ہوا ہے اور وہاں پہ وہ دن رات گزارتے ہیں, تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اب ان کو بھی ایک راستہ چاہیے, وہ راستہ ان کو مل نہیں رہا. جبکہ دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے بھی جو مطالبات سامنے رکھے ہیں, اپنی مذاکرات سے پہلے انہوں نے اپنی مزید شرائط رکھ دی ہیں کہ ہم اگر مذاکرات کریں گے تو پہلے یہ 13 ہمارے مطالبات مزید ہیں, ان کو فوری طور پہ یہ اقدامات کیے جائیں. 13 مطالبات میں ناظرین سارا وہی کچھ ہے. 5 جون سے تاحال تمام سویلین کے نقصان جن میں گاڑیاں, مکانات, دکانیں توڑ پھوڑ وغیرہ, اس کا ازالہ کیا جائے. 9 مئی 2023 اور تاحال ECL اور PCL میں درج کیے گئے تمام کشمیریوں کے ناموں کو خارج کیا جائے. عوامی تحریک کے رہنما اور کارکنوں عوام کے خلاف نئے مقدمات ختم کیے جائیں. کشمیر جموں جوائنٹ عوامی کمیٹی کا عدم اور ممنوع قرار دینے کا نوٹیفیکیشن واپس لیا جائے. مطلب 13 ان کے مطالبات ہیں, یہ مذاکرات تھے. حکومت مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہے اور انہوں نے جو تجاویز ہیں وہ سامنے رکھ دی ہیں. تو فی الحال بڑی بات ہے کہ مولانا صاحب اس کو اسمبلی فلور تک لے کے گئے ہیں اور وہاں پہ بات کر دی ہے, مگر اب ذرا مشکلات دکھائی دے رہی ہیں. ایک تو وہاں پہ جو جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ کچھ سیاسی نعرے لگائے گئے, کچھ افواج کے خلاف بغاوت کی باتیں کی گئی, کچھ ملکی سالمیت کی بات کی گئی. اب کل ہی ہم نے دیکھا کہ جو فاران مشتاق ہے راولہ کوٹ میں, انہوں نے جو کیا ہے, انہوں نے جو خطاب کیا ہے وہ بھی ریاست کے خلاف ہے. جو اس سے پہلے سردار امان نے کیا تھا وہ بھی ریاست کے خلاف بات تھی, اور جو خواجہ مہران نے کیا ہے اس نے تو حد ہی پار کر دی تھی کہ کشمیری جو فوج میں ہے وہ فوج میں فوری طور پہ بغاوت کر دیں. ایسی باتیں کرنے کے بعد ان کے خلاف گھیرا تنگ کر دیا گیا ہے اور اب یہ ایک جگہ پہ موجود ہیں. زیادہ تر خبریں آ رہی ہیں کہ راستے تقریباً کھولے جا رہے ہیں. جس طرح میں نے پہلے عرض کی تھی کہ ان جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے اپنے احتجاج شروع کرنے سے پہلے بہت سے راستے خود ہی بند کر دیے تھے تاکہ سیکیورٹی فورسز یہاں تک نہ پہنچ سکیں, اور جو سیکیورٹی فورسز کئی علاقوں تک آئی ہیں وہ واپس نہ جا سکیں, اور کچھ علاقے جو ہے وہ سیکیورٹی فورسز نے بند کیے تھے, جس سے عوام کو مشکلات آ رہی تھیں. اور یہاں پہ ایک بڑی خبر جو ہے وہ سامنے آئی ہے, کیونکہ ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ لوگ ہیں جس کی بڑی وجہ وہی ہے کہ ان کے مطالبات حکومت نے منظور کیے اور عوام کو انہوں نے فائدہ دیا ہے. اس کے باعث وہ فائدے حکومت نہ دے سکی جو فائدے یہاں پہ ایکشن کمیٹی نے دیے. اب وہاں پہ مسلم نون
اور پیپلز پارٹی انتہائی کمزور ہو گئی ہے. اب پہلی بار ہم دیکھ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کو ایک موقع مل رہا ہے. تحریک انصاف کو آزاد کشمیر کی عدالتوں نے بلے کے نشان پہ الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی ہے. مطلب ایک موقع تحریک انصاف کو دیا جا رہا ہے. اس سے بھی یہی لگ رہا ہے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی وہاں پہ کمزور ہوئی ہے، کیونکہ زیادہ لوگ آزاد کشمیر میں جب ان کے ساتھ ہوں گے تو آگے الیکشن میں بھی مسائل آئیں گے. اور یہاں پہ پی ٹی آئی ویسے بھی جوائنٹ ایکشن کمیٹی میں 70 to 80% کچھ ٹی ایل پی اور کچھ پی ٹی آئی کے لوگ زیادہ ہیں. تو پاکستان تحریک انصاف کو ایک بڑا موقع دیا گیا ہے آزاد کشمیر میں پہلی بار. ایک تو الیکشن میں پارٹیسپیشن زیادہ ہوگی، کیونکہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی اگر بائیکاٹ کی طرف جاتی ہے تو مسئلہ بنتا ہے. اور یہاں پہ الیکشن بھی چند دن میں ہے، 27 جولائی کو الیکشن شروع ہو رہے. اب پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ بھی کمپین کر پائیں گے اور الیکشن میں اپنے بلے کے نشان کے ساتھ لڑیں گے. ان کو ایک موقع ملا ہے. اگر آگے جا کے وہ حالات مزید خراب نہیں کرتے تو پھر یہ موقع ان کی کامیابی ہوگی. اور اگر وہ دوبارہ نظام کو لپیٹنے کی طرف جائیں گے تو پھر مکمل طور پہ ان پہ پابندی کے لیے آپشن جو ہے وہ سرکار کے پاس موجود ہیں. ناظرین، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں جو مالی بے ضابطگیاں ہوئی ہیں اس میں 25 ارب روپے جو ہیں کرپشن سامنے آئی ہے. اب جس میں 25 ارب روپے کی بدعنوانی جو سامنے آئی ہے اس میں 558 جعلی خواتین کا ایک ہی شوہر سامنے آیا ہے. اور سندھ کے 12,000 سرکاری ملازمین اسٹوڈنٹ بن کر 51 کروڑ روپے وصول کر چکے. اب آپ اندازہ لگا لیں اس بجٹ میں 838 ارب روپے اس کے لیے رکھے گئے ہیں. اور جو مزید تفصیل اس کی جاری کی گئی ہے کہ حاضر سروس سرکاری ملازمین گریڈ 1 تا 16 کے 673 مستفید ہوئے ہیں. اس سے 25 ملین روپے جو ہے اس پہ لگے ہیں، انہوں نے کرپشن اس کی ہے. اور گریڈ 17 کے 8 مستفید، گریڈ 17 کے بھی یار یہ 10,000 اور 15,000 اور 20,000 کے لیے یہاں بھی بیٹھے، اس پہ تقریباً 1 ملین روپے لگے ہیں. حاضر سروس ملازمین کے شریک حیات جو حاضر سروس ہیں ان کی بیویوں کو بھی گریڈ 1 تا 16 کے 9,124 مستفید ہوئے ہیں، جس کو 402 ملین روپے. اور گریڈ 17 سے 20 تک کے، اور 20 گریڈ بھی اس میں شامل ہو گئے. یہ پہلے تحریک انصاف کی حکومت میں بھی یہ گھپلا نکلا تھا. 87 اس سے مستفید ہوئے ہیں، جو تقریباً 2.54 ملین ادا کیے گئے ہیں. اب پنشنرز جو ہیں گریڈ 1 تا گریڈ 16 وہ بھی اس سے پیسے لے رہے ہیں. 218 افراد جن کو 7.4 ملین روپے جو ہے وہ مستفید، ان سے فائدہ لیا گیا ہے. گریڈ 17 سے 18 کے 22. اور پھر جو پینشن لے رہے ہیں ان کے شریک حیات. حیران کن طور پہ ناظرین یہ ایک بڑی رپورٹ ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ پاکستان میں اس حد تک کرپشن ہو رہی ہے. ہم جو بار بار بول رہے ہیں کہ پاکستان کو بھکاری نہ بنائے، یہ بھکاری پیدا کرنے کی ایک فیکٹری ہے. اور یہ 837 ارب روپے، یہ تقریباً 3.5 ارب ڈالر ہو گئے ہیں. ان پہ آپ اتنی انڈسٹریز لگا سکتے ہیں جس میں لوگوں کو لاکھوں روزگار ملے گا. خواتین کے لیے آپ بہت کچھ اس میں کر سکتے ہیں. بدقسمتی سے ہمارے لیڈر اسی پہ خوش ہوتے ہیں، ہمارے لیڈران، اور ان کو احساس ہی نہیں ہوتا. یہ کرپشن جو ملک میں ہو رہی ہے یہ ہمارے جو اشرافیہ ہم پہ مسلط ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے، ان کو اس سے غرض ہی نہیں ہے. ان کو چھوٹی موٹی چیزیں سمجھتے ہیں. ان کو یہ کرپشن ایک حق لگتا ہے کہ وہ کرتے رہیں، لوگ لگے رہیں. تو یہ آپ بے روزگاری میں اضافہ کر رہے ہو، بھکاری پیدا کر رہے ہو. خدا کے لیے پیسوں کا صحیح استعمال کریں. ایک پارٹی کو راضی کرنے کے لیے اس کا فنڈ آپ 838 ارب روپے پہ لے کے گئے. تو جس ملک کے پاس 1 ارب وہ IMF کے سامنے لیٹا ہوتا ہے، آپ 3.5 ارب ڈالر کرپشن کی نظر کر رہے ہو. مزید خبریں آتی ناظرین اس پہ بات کریں گے. فی الحال کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.